سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ملک بھر میں اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لوگوں کو سستے مکانات کی فراہمی کے لیے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایران سے پاکستانی زائرین کی میتیں لانے کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ بھارتی فاشسٹ حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات کی آڑ میں پیراملٹری فورسز کی 300 اضافی کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ معروف ناول نگار اور افسانہ نویس قرۃ العین حیدر کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث افراد کو ہرگز ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوششیں تیز کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اسمگلنگ کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنایا ہے۔ اسمگلنگ میں کمی آنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت اسمگلنگ میں کمی ایک نیک شگون ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے کے علاوہ اسمگلنگ میں ملوث افراد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنے روابط بڑھائیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ سرحدی علاقوں میں بہتر روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کریں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ میں نمایاں کمی کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ میں 50% اور چینی کی اسمگلنگ میں 80% کمی آئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے امن، سیاسی استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات کا عزم ناگزیر ہے۔ آج اسلام آباد میں با اختیار ڈیجیٹل پاکستان کے عنوان سے کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنانے میں پیچھے رہ جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ملک کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے مربوط اور اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے اداروں کی نجکاری کے عمل میں شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نجکاری کمیشن بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہمیں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اجلاس میں اداروں کی نجکاری کے لیے مالی مشیر کی تعیناتی اور دوسرے تکنیکی امور نمٹانے سے اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرکاری طور پر اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد پنجاب کے لوگوں کو سستے مکانات فراہم کرنا ہے۔ آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب حکومت شہریوں کو بغیر سود کے 15 لاکھ روپے تک کے قرضے دے گی، جس کی ادائیگی اقساط کی صورت میں 7 سال سے زائد عرصے میں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرضے شہروں میں 5 مرلہ اور دیہات میں 10 مرلہ کے پلاٹوں پر مکانات کی تعمیر کے لیے دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہری پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے پورٹل پر درخواست درج کرا سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 0800-09-100 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر کا دیرینہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام متعارف کرانے کے منصوبے کا بھی ذکر کیا، جو اگلے سال سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو زخمیوں کی بروقت مدد کرنے اور میتیں پاکستان لانے کی بھی ہدایت کی۔ آج صبح ایران کے شہر یزد میں بس حادثے میں کم از کم 35 پاکستانی زائرین جاں بحق جبکہ 15 شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے افسران ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے ایرانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایران کے شہر یزد میں سڑک کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی زائرین کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ہدایت پر زاہدان میں پاکستان کے قونصل خانے کو موقع پر پہنچنے اور زمینی صورتحال کے بارے میں معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے بھی اپنے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو متحرک کر دیا ہے تاکہ ان کوششوں میں تعاون کیا جا سکے اور میتیں وطن لانے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی یاد منانے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ نفرت انگیز نظریات کا پروپیگنڈا کرنے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہر سال ہزاروں افراد ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے تمام متاثرین بشمول شہریوں، سیکورٹی فورسز کے بہادر اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے دہشت گردوں سے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ دہشت گردی کے متاثرین کو یاد کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں ان خاندانوں کے درد اور مصائب کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں کھو دیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر قومی پروگرام میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی یاد کا عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت وسطائی حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیراملٹری فورسز کی تقریباً 300 اضافی کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ نئی تعیناتی ڈھونگ انتخابات کے ہموار انعقاد کی آڑ میں کی گئی ہے جو 3 مراحل میں 18 اور 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ہو رہے ہیں۔ بھارتی پیراملٹری فورسز کو سری نگر، ہندواڑہ، گاندربل، بڈگام، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ، اونتی پورہ اور کلگام کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ سری نگر میں سب سے زیادہ 55 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں جو کہ مودی حکومت کی علاقے میں سیاسی آزادی کے حوالے سے بڑھتے خوف کی عکاسی کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کی بڑے پیمانے پر تعیناتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد انتخابات کے نام پر جمہوری عمل کے بجائے ایک جنگ مسلط کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ معروف ناول نگار اور افسانہ نویس قرۃ العین حیدر کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ اردو ادب کی معروف شخصیات میں سے ایک تھیں۔ ان کے ادبی کام میں 12 ناول اور مختصر کہانیوں کے 4 مجموعے شامل ہیں۔ ان کی پہلی مختصر کہانی بی چوہیا بچوں کے میگزین پھول میں شائع ہوئی اور انہوں نے 19 برس کی عمر میں اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے لکھا۔ ان کا مشہور تاریخی ناول آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا۔ وہ آج ہی کے دن بھارت کے صوبے اتر پردیش میں وفات پا گئیں۔ راولپنڈی میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث گراؤنڈ گیلا ہونے اور مطلع ابرآلود ہونے کے باعث میچ تاخیر سے تیسرے پہر 2:30 بجے شروع ہوا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 33، کراچی 34، گلگت 29، مری 22، مظفر آباد 27، سری نگر 25، جموں 31 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ملک بھر میں اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر منصوبہ بندی نے ملک کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لوگوں کو سستے مکانات کی فراہمی کے لیے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایران سے پاکستانی زائرین کی میتیں لانے کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ بھارتی فاشسٹ حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات کی آڑ میں پیراملٹری فورسز کی 300 اضافی کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ معروف ناول نگار اور افسانہ نویس قرۃ العین حیدر کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل راولپنڈی میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔